السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کار فاخرہ بیگم کے دل میں ایمل اور اینی کے لیے جگہ بن ہی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کو کھو دینے کے بعد فاخرہ بیگم کو احساس ہوا کہ وہ بلا وجہ اپنی دونوں بہوؤں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہیں اور ان پہ اتنی سختی کرتی رہیں۔ شہر یار کے چلے جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کون ہے جسے میرے بیٹے کے جانے کا دکھ ہے اور کون ہے جسے محض یہ فکر ہے کہ کیا شہر یار کے چلے جانے کے بعد اس کی ساری دولت مجھے ملے گی یا دونوں بیویوں میں بانٹی جائے گی۔ اب وہ یہ سوچ کے اداس ہوتی ہیں کہ کاش انہیں یہ احساس شہر یار کی زندگی میں ہی ہو جاتا تو فاخرہ بیگم کبھی بھی شہر یار اور ایمل کی محبت کے درمیان دیوار نہ بنتی اور ان کا بیٹا اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے چند دن ہی سہی لیکن خوشی خوشی گزار لیتا۔ دوسری طرف دردانہ سوچتی ہے کہ اینی ہر وقت ہمارے سر پہ مسلط رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں ماں بیٹیاں کوئی بات کرنے لگتی ہیں، اتفاق سے اینی ان کی تمام باتیں سن لیتی ہے اور ان دونوں ماں بیٹی کے منصوبے ہمیشہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اینی فاخرہ بیگم کے پاس جاتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ممی اب آپ کو فری کے لیے بھی سوچنا چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ڈیمانڈ کر رہی ہے، ہمیں اس کا حصہ دے دینا چاہیے، اس کی زندگی کی نئی شروعات ہے، تو کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کی بیٹی کی یہ نئی شروعات خوشیوں سے بھری ہو؟ آپ کو تو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے لیے چھوٹے سے گھر میں رہنا اور بغیر فیسلٹیز کے رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا دامن خوشیوں سے بھر دیں، جبکہ آپ ایسا کر بھی سکتی ہیں۔ فاخرہ بیگم کو اینی کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آج ہی وکیل کو بلواتی ہوں اور فری کا حصہ اسے سونپ دیتی ہوں، اور پھر اینی سے کہتی ہیں کہ تم بھی ایمل کو سمجھاؤ کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اگر شہر یار کے کمرے میں اس کی یادیں اسے تکلیف دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اتنا بڑا گھر ہے، وہ گھر کے کسی بھی کمرے میں رہ سکتی ہے۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ شہر یار کی محبت اس طرح سے سڑکوں پہ دھکے کھائے۔ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ آفس جا سکتی ہے اور شہر یار کی جگہ وہ کام سنبھال سکتی ہے۔ اینی کہتی ہے ممی میں ایمل سے بات کروں گی، لیکن مجھے پتا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ وہ یہ سوچ کے بہت تکلیف میں ہے کہ شہر یار بھائی کے پاس اتنے کم دن تھے، لیکن وہ بھی ایمل اور شہر یار نے دور رہ کے گزارے، اور ممی اسے اس دولت آسائشوں سے بڑے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی میرے شہر یار کا نعم البدل ہو سکتی ہیں۔ فاخرہ بیگم کہتی ہیں اینی میں ایمل کی تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، میں تو خود اپنے آپ کو اس کا گناہ گار سمجھتی ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھ کے اور اسے اچھی زندگی دے کے میں اپنے بیٹے کے سامنے قیامت والے دن سرخرو ہونا چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ہی اپنی غلطی کا نہ صرف احساس کیا بلکہ اس کی محبت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ دوسری طرف ایمل کے پیرنٹس بھی فاخرہ بیگم کے پاس آتے ہیں، ایمل کے رویے پہ ان سے معافی مانگتے ہیں کہ ایمل کو اس طرح کا رویہ آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ تکلیف میں ہے، اسے خود بھی ابھی احساس نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے احساس ہوگا یقیناً وہ بھی شرمندہ ہوگی، کیونکہ جو بھی ہے آخر آپ اس کی محبت شہر یار کی ماں ہیں اور آپ کی عزت کرنا ایمل پہ اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ شہر یار پہ تھا۔ تو یہی فاخرہ بیگم جنہیں پہلے ایمل اور اینی کے پیرنٹس کا اس طرح سے گھرانہ پسند ہی نہیں تھا، اس بار انہیں بہت عزت سے بٹھاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایمل کی تکلیف کو میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں اور میں نے اس کی کسی بات کا بھی برا نہیں منایا، وہ بالکل حق بجانب ہے۔ جب میرے شہر یار نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ ممی میں ایمل کو واپس لینے جا رہا ہوں کیونکہ میری کمی جاننے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے شہر یار کی کمی کا اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا، تو یقین کریں مجھے اپنی غلطی کا احساس تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ایک طرف ایمل ہے جسے شہر یار کی عزت کا پاس ہے، اور دوسری طرف یہ آئمہ جسے میں نے زبردستی اپنے بیٹے کے سر پہ مسلط کیا۔ اس نے میرے بیٹے کو اتنی تکلیف دی، اسے بلیک میل کر کے
شیئرز اور پراپرٹی اپنے نام لگواتی رہی۔ میرا بیٹا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس آئمہ کی وجہ سے کس قدر تکلیف میں تھا، اور اس دن وہ کس قدر خوش تھا جب اسے یہ پتہ چلا کہ ایمل نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی کمی جاننے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں واپس آنے کو تیار ہے۔ اور پھر ایمل کے پیرنٹ سے کہتی ہے بس میری آپ سے یہی التجا ہے کہ جب ایمل کا غصہ کم ہو آپ اسے سمجھائیں کہ وہ یہاں میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں جب ایمل کو دیکھوں گی مجھے اس میں اپنے بیٹے شہریار کی صورت نظر آئے گی، کیونکہ شہریار ایمل سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم اب اینی کو بھی بہت امپورٹنس دینے لگی ہیں، جس پہ دردانہ اور آئمہ کا تو غصے، حسد اور جلن سے برا حال ہوتا ہے۔ اس لیے دردانہ اینی سے کہہ ہی دیتی ہے کہ پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے اس جادوگرنی نے میری باجی پہ کہ ہر وقت اینی اینی کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ باجی کو تم سے کتنی چڑ ہوتی تھی، تمہاری شکل سے ہی انہیں نفرت تھی۔ اور دوسری طرف اسی ایمل کو جسے فاخرہ باجی نے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا، آج اس پہ اتنی مہربان ہیں کہ اسے نئی گاڑی خرید کے دی جا رہی ہے، اس کے نام بینک بیلنس کروایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے ساتھ آفس لے جانے کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے۔ بھائی پتہ نہیں کون سا جادو ہے جو اثر کر گیا ہے۔ تو اینی دردانہ کی یہ جلی کٹی باتیں سننے کے بعد انہیں سمجھاتی ہے کہ خالہ، انسان جیسا سوچتا ہے نا اللہ اسے وہی سب کچھ عنایت کرتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ممی کے دل میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے، تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور پھر عفان جیسے شوہر کا ساتھ ملا۔ یقیناً عفان میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ اب عفان اپنی تعریفیں اینی کے منہ سے سننے کے بعد خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ کیا فائدہ ان تعریفوں کا جبکہ اس نے مجھے ابھی تک شوہر کے طور پہ قبول تو کیا نہیں۔ بہرحال اینی دردانہ سے کہتی ہے کہ خالہ، ممی کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتی ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون محض دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ممی نے آپ پر اتنا احسان کیا، جب آپ بے گھر تھیں، بیوہ تھیں، آپ کو سہارا دیا، اپنے گھر میں رکھا، لیکن بجائے ممی کا احسان ماننے کے آپ نے ان کے خلاف دل میں اتنا بغض رکھ لیا کہ ان سے ہی حسد کرنے لگیں، ان کی دولت پہ، ان کے بیٹوں پہ، ہر چیز پہ نظر جما کے بیٹھ گئیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی ذہنیت پر۔ میں تو حیران ہوں کہ ممی کا دل کتنا بڑا ہے کہ انہیں اچھی طرح سے آپ کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا کہ میں اگر گھر سے نکال دوں تو میری بہن در بدر ہو جائے گی۔ میں تو آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی رشتوں کی پہچان کریں، ممی کی دل سے قدر کریں، اس دولت کی لالچ چھوڑ دیں، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے بھی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی دامن جاتا ہے۔ شہریار اور مہروز آپ کے سامنے ہیں، وہ اس دنیا سے کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ اب اینی جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو عفان سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ اینی پوچھ ہی لیتی ہے کہ خیریت تو ہے، کچھ گہری سوچ میں ہے، جس پر عفان کہتا ہے کہ میں نیچے سن چکا تھا جب تم خالہ سے میری تعریفیں کر رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ تم میری ہر جگہ پہ تعریف کرتی ہو لیکن تم نے مجھے آج تک قبول نہیں کیا۔ اینی کہتی ہے آپ کو کس نے کہا میں نے قبول نہیں کیا؟ اگر قبول نہ کیا ہوتا تو کیا میں آپ کے کمرے میں ہوتی؟ عفان کہتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم میرے کمرے میں تو آ گئی ہو لیکن ہم دونوں کے درمیان ابھی بھی دوری کی خلا باقی ہے۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم وکیل سے کہہ کے فری کا حصہ اس کے نام لگوانے کے بعد اسے بلوائیں گی اور کاغذات اس کے حوالے کر دیں گی، اور ساتھ ہی اسے سمجھائیں گی کہ آج کے بعد ایمل اور اینی کے خلاف نیگیٹو سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ مجھے تو احساس ہو چکا ہے کہ وہ دونوں بچیاں ہی بہت اچھی ہیں، اور تم دیکھو کہ مجھے اینی نے ہی کنونس کیا ہے کہ فری کا حصہ ہمیں اسے دے دینا چاہیے تاکہ فری خوش رہے۔ اسے تمہارا احساس تھا کہ فری چھوٹے سے گھر میں بغیر فیسلٹیز کے خوش نہیں ہوگی، تو بس میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش رہے، لیکن میری بہوئیں بھی اپنے گھر میں خوش رہیں، اور تم ان کے ساتھ اب بنا کے رکھو گی، یہ تمہاری ماں کی تمہیں تلقین ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے کا لگتا ہے بہت جلد اینڈ ہونے والا ہے اور ڈرامہ ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کے اینڈ تک اس آئمہ کا راز کھل ہی جائے گا کہ شہریار کی ڈیتھ کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، اور ایمل کے لیے کوئی اچھا لڑکا بھی مل جائے گا جس کے بعد ایمل کی زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔
تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔